اکثر انسانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں جب ان کے نقطہ نظر میں اختلاف ہوتا ہے. تو نشے کی بیماری میں نقطہ نظر میں اختلاف نہیں ہے، پرپز میوچول ہے، باہمی مقصد ہے. لیکن جو مسنگ آئٹم ہے دوسرا وہ ہے باہمی احترام، اور جو ایک اور آئٹم مسنگ ہے وہ ہے ایمانداری. تو اگر ایمانداری سے باہمی احترام کے ساتھ اور میوچول پرپز پہ بات کی جائے تو تصادم نہیں ہوگا. تصادم نہیں ہوگا تو بات چیت کا ماحول بننا شروع ہوگا. تصادم کو روکنا سب سے پہلی چیز ہے. لیکن اگر ہم پولیسنگ کریں، اگر ہم اس کو کہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ادھر، تم نے ہماری اجازت کے بغیر دروازے تک بھی نہیں جانا، یا ہم اس کو باہر بھیجتے ہیں تو پیچھے جاسوس لگا دیتے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں بیٹر ججمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. ان چیزوں پہ انرجی ضائع کرنے کی بجائے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پیشنٹ کہاں کھڑا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. دیکھیں کئی دفعہ ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں، لیٹرز آتے ہیں، لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے رہتے ہیں. اکثر جو ماں باپ کی طرف سے یوزولی خط آتے ہیں، یعنی ای میلز آتی ہیں، تو ان میں عموماً یہ دردناک کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح ہمارا جو پیشنٹ ہے اس نے ہماری زندگی کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور کس طرح وہ دھمکیاں دیتا ہے، کس طرح وہ بری بری باتیں کہتا ہے، کس طرح وہ ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے. جب فیملیز پہلی دفعہ آتی ہیں تب بھی وہ کہانی یہیں سے شروع کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی ای میلز بھی آتی ہیں جو پیشنٹس کی طرف سے آتی ہیں، جس میں وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں توجہ نہیں دی، وہ اپنے کاروبار میں بزی رہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اور کس طرح وہ ایبسنٹ تھے ہماری زندگی سے جب ہم چھوٹے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک نیریٹو، یہ بیانیہ ڈیولپ کیا ہوتا ہے. اچھا، اب اگر ماں باپ کی بات سنی جائے تو اس میں بھی ساری سچائی نہیں ہوتی، اور اگر اولاد کی بات سنی جائے تو اس میں بھی ساری سچائی نہیں ہوتی. لیکن اگر دونوں کو ملا کے ان کا ملک شیک بنا لیا جائے تو کافی سچائی پیدا ہو جائے گی اس میں، دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو. جب بھی ایک فیملی میں دو لوگوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان تصادم ہوتا ہے اور وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، جب بھی تصادم ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں کا نقطہ نظر سنیں تو بیوی کا خیال ہوتا ہے کہ 90% جو قصور ہے وہ خامد کا ہے. خامد کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ 90% قصور بیوی کا ہے. حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا اگر ہم کسی خامد کو کہیں کہ تم اپنی بیوی کی طرف سے کہانی لکھو، اور بیوی کو کہیں کہ تم اپنے خامد کی طرف سے کہانی لکھو، تو کیا ہوگا؟ ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں نا. اگر آپ کو کہا جائے کہ اچھا پوری ایمانداری سے زور لگا کے اپنے بچے کا یا اپنی بیوی کا یا اپنے خامد کا یا دوسری پارٹی کا نقطہ نظر آپ بیان کریں، اور جب آپ وہ نقطہ نظر بیان کر کے میرے پاس لاتے ہیں تو میں اسے دیکھ کے کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کریں. میں اس کو دیکھتا ہوں تھوڑی دیر تو میں کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کریں. وہ میرے ہاتھ سے وہ کاغذوں کا پلندہ لے کے پھر نئے سرے سے لکھ لکھا کے لاتے ہیں، اور میں پھر کاغذوں کو پکڑ کے دیکھتا رہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کرو. اور وہ پھر چلے جاتے ہیں، پھر کوشش کر کے آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسا کرو کہ ایک کوشش اور کرو، کہ دوبارہ لکھنے کی، اسے بہتر بنانے کی، اس میں آنیسٹی ڈالنے کی، اس میں صحیح حقیقتیں ڈالنے کی کوشش کریں. آخر کار ایک دن آپ کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر صاحب جنی ہونی سی میں کر لی ہے، جنی کوشش میں کر سکنا تھا. تو میں کہتا ہوں اچھا پھر میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. پہلے میں ہی دیکھ رہا تھا ایسی
کیونکہ پہلی کوشش میں ایمانداری آ نہیں سکتی تھی، دوسری کوشش میں تھوڑی سی، تیسری کوشش میں تھوڑی اور، چوتھی کوشش میں تھوڑی اور پھر وہ کہتا ہے میرے ہاتھ چکے گئے. جیسے کبھی کبھی آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھتے ہیں تو بہت ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ اس میں مرچ، نہ کوئی مسالہ، نہ اس میں کوئی تڑکا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں نہیں کچھ تھوڑا کوشش کریں پلیز، تھوڑا دوبارہ لکھیں، یہ اس میں یہ کمی ہے، یا اس میں یہ معاملہ ہے، یا اس میں یہ چیز ہے، اس میں ذرا حقیقت ڈالیں، اس میں ذرا فیکٹس ڈالیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس میں ذرا لفظ آپ نے ہارش استعمال کیے ہیں، لفظوں کو ہارش نہ رہنے دیں، لفظوں کو پولائٹ کر لیں، ملائمت والے لفظوں، لیکن حقائق ڈالیں، اس میں سچی باتیں ڈالیں. تو جب بھی میوچول پرپز ایک ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک سہولت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے اور انڈیا کے مذاکرات بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انڈیا کا خیال ہے کہ کشمیر ان کا ٹو ٹنگ ہے، ہمارا خیال ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ بالکل 100% فرق ہے. اس پہ مذاکرات دیکھ لیں، کبھی نہ ہوئے، نہ کوئی فائدہ ہوا، ہمیشہ جنگ ہی ہوئی ہے، اس پہ ہمیشہ تصادم ہی ہوا ہے. حالانکہ اگر مذاکرات شروع کر لیں تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، ہر سال بیٹھ کے 2-3 ہفتے مذاکرات کر لیں، پھر کرکٹ میچ کھیل لیں، پھر پیاز درآمد کر لیں، پھر گندم بھیج دیں، پھر راحت فتح علی خان کے گانے وہ بنائیں جو کہ وہ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں. لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. کشمیر ہمیں بہت پیارا ہے، کشمیر ان کو بھی بہت پیارا ہے، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ ہمارا ہدف ایک ہے، ہم دونوں کا کشمیر ایک ہے. یعنی ہمارا پیشنٹ بھی چاہتا ہے کہ اس خراب زندگی میں سے نکل کے ایک اچھی زندگی کی طرف چلا جائے، ہم بھی چاہتے ہیں، والدین بھی چاہتے ہیں. تو پرپز ایک ہے، میوچول، باہمی مقصد ایک ہے.